السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل وعلا في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ زمین و آسمان کو کلمہ کن سے پیدا کیا، پھر کائنات کے اندر ان گنت لاتعداد بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ وہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، الحی القیوم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، مالک یوم الدین ہے، رب العالمین ہے۔ تمام قسم کی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اسماء و صفات کے اندر یکتا تنہا لا شریک ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا چنیدہ بنا کے بھیجا، خاتم النبیین والمرسلین بنا کے بھیجا۔ جب انسانیت اندھیرے کے آخری حدوں کو پہنچ چکی تھی، لوگ بلبلا رہے تھے، ظالم ظلم کر رہے تھے، شرک و بدعات کا دور دورہ تھا، انسانی حقوق سلب ہو چکے تھے، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کی جا رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بدکاری عام تھی، ظالم اپنی تنابیں دبائے ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں مالک کائنات نے
مکہ کی سرزمین میں ابراہیم و اسماعیل کی دعا بنا کر جناب عیسیٰ ابن مریم کی بشارت بنا کر اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا۔ ایک وقت تھا جب آپ تنہا تھے، آپ یکتا تھے، آپ ناتواں تھے۔ ایسے عالم میں فرد و بشر میں سے پہلی ہستی جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے دین پر، آپ کے عقیدے پر، آپ کے نظریے پر، آپ کی دعوت پر لبیک کہا، وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلی اہل بیت کے فضائل و مناقب کی بات کریں، اس کائنات روئے زمین کے اندر سب سے پہلے جس ہستی کو مولا کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آل رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا اپنے گھر کے اندر موجود تھے، گھر کے اندر کھانے کا وقت، ماں خدیجہ آپ کے لیے ایک برتن میں سالن لے کے آ رہی، 7 آسمانوں کے اوپر سے جبریل امین آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے، آپ کو سلام کہا، کہا جبریل آج کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ کہا یہ جو آپ کی بیوی آ رہی ہے اس کے پاس میں رب کا سلام لے کے آیا ہوں۔ یہ پہلے اہل بیت، نعرہ تکبیر، یہ پہلی اہل بیت، اس سے پہلے کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ باقی سب اہل بیت یا ان کی نسبت سے بنے یا ان کے وصف کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے۔ میں نے کیا جملہ بولا؟ یہ پہلی اہل بیت ہے۔ اہل بیت کے لیے جتنے فضائل و مناقب آئے عمومی طور پر سب سے پہلے ان کا مصداق ماں خدیجہ الکبریٰ ہے۔ باقی سارے اہل بیت یا سیدہ خدیجہ کے ذات کی وجہ سے ہوئے، یعنی اولاد، یا پھر سیدہ خدیجہ جیسے وصف میں شریک ہونے کی وجہ سے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ قربانی کا وقت آتا، گوشت کٹ کے آتا، قربانی کا گوشت کٹ کے آیا، گوشت فقراء و مساکین میں بانٹا جائے۔ نبی یہ کائنات مدینہ آنے کے بعد، تمنگری اختیار کرنے کے بعد، ایک ریاست کا حکمران بننے کے بعد، جب قربانی کا گوشت کٹ کے آیا، ماں خدیجہ کو گزرے ہوئے 10 برس گزر چکے تھے۔ صرف بخاری کی حدیث ہے، ماں عائشہ ام المومنین نے کہا، انہوں نے کہا مجھے نبی کی زندہ بیویوں پہ کبھی رشک نہیں آیا کہ کوئی میرے سے بڑھ کے نبی کو لاڈلی ہوگی، کوئی میرے سے بڑھ کے نبی کی چہیتی ہوگی۔ آپ کی زندہ بیویوں پہ مجھے کبھی رشک نہیں آیا۔ جب رشک آیا، جب بھی آیا، اس گزری ہوئی نبی یہ پاک کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ پہ آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن محبت میں سوال کیا، آپ کی خوبصورت دوسری بیویاں، آپ ہر موقع پہ خدیجہ کو یاد کرتے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تجھے کیا معلوم ہے خدیجہ کیا ہے؟ جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی، ساری کائنات میرے مقابلے کے اندر دشمن بن کے کھڑی تھی، اکیلی خدیجہ تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی اور میرے زخموں کے اوپر مرہم رکھ رہی تھی۔ گوشت آقا کس سے تقسیم کرنا شروع کریں؟ پہلے کس کو دیں؟ کہا اگر گوشت کی تقسیم کا آغاز کرنا ہے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنا ہے۔ غم آیا، کبھی کوئی غم آیا، آپ نے خدیجہ کو یاد کیا، خوشی ملی، کہا آج خدیجہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، دوسری ہستی، یہ میں نے پہلی ہستی کا ذکر کیا، آپ نے دعوت دی، لوگ دشمن بن گئے۔ پہلی ہستی جو گھر کے اندر ہیں اور اہل بیت کے پہلے فرد ہیں، سیدہ خدیجہ۔ دوسری ہستی بالعموم پورے مکہ شہر میں، اور حدیث جناب عمار ابن یاسر کی، حدیث صحیح بخاری کی، عمار ابن یاسر نے کہا، بعض یار لوگ عمار ابن یاسر کا آج کل بہت تذکرہ کرتے ہیں، بہت تذکرہ کرتے ہیں، عمار ابن یاسر کی شہادت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اصل میں عمار ابن یاسر کی محبت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس کے ضمن کے اندر دوسرے صحابہ پر تان مقصود ہے۔ ہم نے کہا عمار ابن یاسر سے پوچھ لیتے ہیں، سب سے پہلے نبی کے گھر کے باہر والے لوگوں میں سے، عام لوگوں میں سے، قریش مکہ میں سے کوئی مرد جو آزاد ہو، جوان مرد ہو، سب سے پہلے آپ کے ہمت کو کس نے بڑھایا، آپ کے لیے مارے کس نے کھائی، سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا؟ آزاد مردوں میں سے عمار ابن یاسر کہتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَعَهُ خَمْسَةُ أَعْبُدٍ، میں نے نبی پاک کو جب دیکھا تھا حالت ایمان میں، اور عمار ابن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی ماں سیدہ سمیہ اول شہیدۃ بالاسلام، یہ سب سے پہلے 10 بندوں کے اندر ہیں جو ایمان لائے۔ کہتے ہیں میں نے جب نبی پاک کو دیکھا آپ کے اوپر 5 غلام ایمان لائے تھے۔ کتنے غلام؟ 5 غلام، وہ سارے غلام تھے، وہ صہیب تھے، عمار تھے، یاسر تھے، سمیہ تھی، 5 غلام، وامرأتان، اور 2 عورتیں تھیں۔ ایک ہم نے کہا کم از کم سیدہ خدیجہ، ورجل، 5 غلام، 2 عورتیں۔ عمار ابن یاسر کی حدیث کے مطابق صحیح بخاری کے اندر 5 غلام، 2 عورتیں، ابو بکر، اور سب سے پہلے آزاد مردوں میں سے اگر کسی نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا تھا وہ ماں سوائے ابو بکر کے کوئی دوسرا فرد نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، مقام صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا عبد المنان صدیقی صاحب۔ اب نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت، کیا صحابہ اور اہل بیت، اہل بیت کے اندر 2 وصف پائے جاتے ہیں کہ وہ نبی پاک کے بیک وقت قریبی رشتہ دار بھی ہیں، یہ فضیلت بھی ان کو حاصل ہے، اور ساتھ نبی پاک کے صحابی اور صحابیات بھی ہیں، یہ وصف بھی ان کو شامل ہے۔ تو بعض جزوی معاملات کے اندر عام صحابی سے اہل بیت کا مقام بڑھ جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر کچھ صحابہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر ابن عاص نے سوال کیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کہتا نبی پاک نے مجھے کسی سریہ، کسی غزوہ پہ بھیجا، میں واپس آیا، کہتا پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا اس دن، پتہ نہیں میرے ذہن کے اندر تصور کیا تھا، خیال کیا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ کائنات میں، پورے انسانوں میں، پورے انسانیت بنو آدم کے اندر، تمام انسانیت میں آپ کو سب سے زیادہ اس وقت کس سے محبت ہے؟ آپ کا سب سے لاڈلا اور پیارا کون ہے؟ عمر ابن عاص کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا عائشہ، تو عائشہ۔ عمر ابن عاص نے کہا یا رسول اللہ من الرجال،
آدمیوں میں سے، مردوں میں سے آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ لاڈلا پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر مردوں میں سے پوچھتے ہو، ابوہا، یہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، یہ مراتب ہیں۔ سیدنا ابو بکر عمر کا کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو گیا، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے عمر میں بڑے تھے، مقام بھی بڑا تھا، انہوں نے سیدنا ابو عمر رضی اللہ کو سخت سست کہہ دیا، تنقید کر دی۔ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ عمر کی اتنی غلطی نہیں تھی، زیادتی میری طرف سے ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر کے گھر گئے، معذرت کرنے کے لیے نہ ملے، سیدھے اپنے تہمت کا پلو اٹھایا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آ گئے۔ اب جو لوگ تہمت پہنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب تیز چلنا ہو یا دوڑنا ہو تو پلو کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اب نبی پاک مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ابو بکر تیزی سے چل کے آ رہے اور تہمت کا ایک پلو اٹھایا ہوا۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے صحابہ لگتا ہے آج تمہارا صاحب کسی سے جھگڑ کے آیا۔ آئے نبی پاک کے سامنے بیٹھے، سارا قصہ بیان کیا، میرے اور عمر کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، واللہ یا رسول اللہ کنت اسلم، اللہ کی قسم یا رسول اللہ زیادتی غلطی میری تھی، عمر کو کچھ نہ کہی۔ سیدنا عمر کو خیال آیا کہ ابو بکر مجھ سے بڑے، مجھ سے پہلے ایمان لانے والے، نبی پاک کو مجھ سے بڑھ کے ابو بکر سے پیار ہے، ابو بکر نے مجھ سے معذرت کی اور میں نے ان کی معذرت قبول نہ کی۔ سیدنا ابو بکر کے گھر گئے، نہیں ملے، سیدنا عمر کے سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو نبی پاک کے پاس گئے، وہ بھی پیچھے سے آئے۔ سیدنا ابو بکر نبی پاک کو قصہ سنا رہے، صحیح بخاری کی حدیث، کہ یا رسول اللہ عمر کی غلطی نہیں میری غلطی تھی۔ اتنے میں جناب عمر آ گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ذرا منظر پر غور کیجئے، غلطی ابو بکر کہتے ہیں میری تھی، عمر کی نہیں تھی، میں نے ان سے معذرت کی، انہوں نے میری معذرت کو قبول نہیں کیا۔ اتنے میں عمر آ گئے، نبی پاک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کو غصہ آیا۔ سیدنا ابو بکر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، منت کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کو کچھ نہ کہے، غلطی میری تھی۔ آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اور تمہیں وہ وقت بھول گیا، ان اللہ قد بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول کر بنا کے بھیجا۔ تمام قریش مکہ نے کہا، میری دعوت کو جھٹلایا، وقال ابو بکر صدق، ایک ابو بکر تھا جس نے میری تصدیق کی اور مجھے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں اور اپنے مال اور اپنی صحبت اپنی جان کے ساتھ مجھے ہمیشہ میرا تعاون کیا ہے۔ آگے جملہ فرمایا، حل تارکو لی صاحبی، حل تارکو لی صاحبی، اب بتاؤ کیا میں محمد کی خاطر میرے صاحب ابو بکر کو ستانا چھوڑ نہیں سکتے؟ فما اوذی بعد ذلک، صحابی کہتے ہیں نبی پاک دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ جب تک ان کی سانسیں چلی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ابو بکر کو تکلیف دے۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ نے سنا کہ میرے خاطر ابو بکر کو تکلیف، ابو بکر کی غلطی ہو بھی تب بھی تکلیف، اس واقعے میں ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ غلطی میری تھی۔ نبی پاک صحابہ سے کہہ رہے ہیں ابو بکر کی غلطی بھی ہو تو اس کو تکلیف دینی نہیں۔ نبی پاک نے جن سے کہا وہ مسلمان تھے، وہ صحابہ تھے، وہ ایمان والے تھے۔ آج بھی جو لوگ ایمان والے اور مسلمان ہیں وہ نبی پاک کی اس حدیث کو سینے سے لگا کے آج بھی کہتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے صاحب ابو بکر کو میری خاطر ابو بکر کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ ایمان والا آج بھی نبی پاک کی اس بات کا حیا کرتے ہوئے، شرم کھاتے ہوئے کہ سانو نبی دی شرم آمدی ہے، سانو نبی کو حیا آمدی ہے، لہٰذا ابو بکر تے تنقید کرنی نہیں، ابو بکر کو برا کہنا نہیں، ابو بکر کے بارے میں دل میں بغض رکھنا نہیں۔ اور جنہوں ادو بھی ابو نبی پاک دی گل سمجھ نہیں سی آئی انہوں آج بھی نبی پاک دی گل سمجھ نہیں آئی۔ آگے چلیے، دو گروہ ہیں، دونوں اہل بدعت کے گروہ ہیں، دونوں گمراہ گروہ ہیں،
اور دونوں کے دونوں اہل السنہ سے خارج ہیں۔ پہلا گروہ جن کو روافض کہتے ہیں، روافض تمام صحابہ سے بغض رکھتے، نفرت رکھتے، ان کی تکذیب کرتے، بلکہ تکفیر کرتے، بلکہ تفسیق کرتے ہیں۔ اہل السنہ جو قرآن و سنت اور سلف کے منہج کے اوپر ہیں، وہ ان کو اہل بدع اور بدعت مکفرہ کا مرتکب سمجھتے ہیں۔ دوسرا ایک گروہ ان کے رد عمل میں پیدا ہوا، جس کا الحمدللہ آج وجود کہیں بھی پایا نہیں جاتا۔ میں کبھی کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی ایسے فرد سے نہیں ملا جو سکالر ہو، علم رکھتا ہو، اور وہ ایسا کوئی مجھے آج تک بندہ نظر نہیں آیا۔ دوسرا گروہ ہے جن کو کہتے ہیں ناسبی۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ناسبی اس کے بالکل اپوزٹ چلے گئے، یہ بھی اہل بدعت کا گروہ ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، ان کی شان میں تنقیص کرتے اور ان کے مناقب کا، فضائل کا انکار کرتے ہیں۔ رافضی صحابہ سے دشمنی رکھتے اور اہل بیت سے دشمنی رکھتے۔ اہل السنہ نبی پاک کے صحابہ سے بھی محبت کرتے اور نبی پاک کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر امت وسط قرار دی، ہم درمیانی امت ہیں۔ ہم رافضی نہیں کہ صحابہ پہ تنقید کریں اور اپنے ایمان کو خراب کریں، اور ہم ناسبی بھی نہیں کہ نبی پاک کے اہل بیت کی تنقید کریں یا ان سے بغض رکھیں یا ان کے بارے میں کوئی بھی فضیلت جو قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کا ہم کیا کریں؟ انکار کریں۔ اہل بیت کے حوالے سے میں دو چار باتیں کرتا ہوں آپ کے سامنے، اس کے بعد انشاءاللہ مفصل خطاب، مدلل خطاب تو انشاءاللہ حضرت علامہ صاحب کریں گے۔ اہل بیت کے بارے میں یہ ہے، زید ابن ارقم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور نبی پاک سے اس حدیث کو بیان کرنے والے کم از کم 20 صحابہ ہیں، صحیح سند کے ساتھ ان سے موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث غدیر خم، یا اس کو کہتے ہیں خطبہ غدیر خم۔ صحیح مسلم کا زید ابن ارقم سے میں ایک طریق پیش کرتا ہوں۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں 18 ذوالحج کو، یعنی اس روایت کے اندر 18 ذوالحج کا ذکر نہیں ہے، تاریخ کے اعتبار سے 18 ذوالحج تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے مکہ سے نکلے تو غدیر خم نامی ایک مقام پہ آپ علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، نمازیں پڑھی اور خطبہ دیا۔ قام فینا خطیبا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا خطیبا بماء یدعى خما، ایک خم نامی جگہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، وہاں آپ علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، میں اللہ کا ایک انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، بشر ہوں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والا میرے پاس پیغام لائے، یعنی میری اجل کے ختم ہو جانے کا اور اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانے کا، اور میں اس کی بات پہ لبیک کہہ کے دنیا سے چلا جاؤں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فرغب فی کتاب اللہ۔ پہلی چیز، دو بھاری چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور یہ دوسری سے بڑی ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ اللہ کی کتاب کو لازمی پکڑو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا۔ آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر ترغیب دیتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والآخر، اور دوسری چیز جو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے رشتہ دار، میرے گھر والے، میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ جامع ترمذی کے اندر اس کا ایک دوسرا طرق موجود ہے، اور وہ بھی حسن ہے، صحیح ہے، بلکہ متفق علیہ صحیح ہے، تواتر کے ساتھ ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کچھ ایسے، بریدہ اسلمی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مجھے کوئی شکایت ہوئی تھی، اس کی وجہ سے میرے دل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناراضگی اور بغض پیدا ہو گیا تھا، تو میں نے رسول اللہ کے سامنے ذکر کیا کہ میرے دل کے اندر سیدنا علی کے بارے میں ناراضگی ہے، بغض ہے، میرے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے، غلط فہمی تھی۔ ایک اور معاملہ پیش آیا، نبی پاک نے ایک یمن کی طرف ایک قبیلے کی سرکوبی کے لیے 300 سواروں کا قافلہ بھیجا تھا اور سیدنا علی کو مال غنیمت، اور جب ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے پیچھے بھیجا، اور وہ ان کو خمس میں سے جب تقسیم کیا 5 حصوں کے اندر، خمس کو الگ کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے اپنا کچھ حصہ استعمال کر لیا، تو وہ جو لوگ تھے ان کے دل میں ناراضگی پیدا ہوئی کہ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حق رکھتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ لے سکیں، تو انہوں نے آ کے حجۃ الوداع میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس طرح کی شکایات لگائیں۔ بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا؟ جب یہ بیک گراؤنڈ ہوا، بریدہ اسلمی کہتے ہیں مسند احمد کی حدیث کہ مجھے سیدنا علی سے ناراضگی تھی، میں نے نبی پاک کو کہا، آپ نے کہا علی سے محبت نہ کر، علی سے بغض نہ رکھ، بلکہ علی سے اگر تو محبت کرتا ہے تو بہت زیادہ محبت کر، علی سے محبت کر، علی سے بغض نہ رکھ۔ اور ان سواروں نے بھی، قافلوں نے بھی آ کے شکایت لگائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کے اندر جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات پیش ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے کہا، اس میں خلافت بلا فصل کی کوئی بات نہیں تھی، اس میں ولایت علی کا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ خطبہ غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا، وَآخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلِيٌّ مَوْلَا، جس کا میں دوست، جس کا میں پیارا، جس کا میں حبیب ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔ جو محمد سے محبت کرتا ہے اس کو علی سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ یہ بات جب سیدنا علی نیچے آئے، جناب عمر ابن خطاب ملے، اور صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت بھی، انہوں نے کہا، آپ کو مبارک ہو علی، اصبحت اليوم ولی کل مؤمن و مؤمنۃ، سیدنا عمر نے مبارکباد دی، ہنیئا لک یا علی، علی تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تو ہر مومن کا اور ہر ایمان والی کا محبوب بن گیا ہے، کیونکہ نبی پاک نے کہا ہے جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نجران کے عیسائی آئے، نبی پاک نے ان کو بات سمجھائی، بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے کہا مبالہ کر لو۔ مبالہ کیا ہوتا ہے؟ آگ بھی چھال نہ مارنا، جائل مولوی کی کہنے، اچھا اے گل ٹھیک ہے، اگر اے پھر فلانا بندہ کچھ نہیں نہ کر سکتے بابا جی، آؤ پھر اگاں چ چھاڑا ماریے، تسی بھاجی اگاں چ چھاڑا مارو، اسی کدے اگاں چ چھاڑا ماریاں نہیں۔ اور پھر اگو پتہ کال کر دینے، کہنے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تے کلی آگے چھاڑ ماری سی نا، میں کہا پھر تے اور لالے مسا مسئلہ بنیا 10-12 سال پہلے، تو انہیں کہا آؤ آگے چھاڑ ماری، میں نے کہا آگ میں چراغ لگانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ انہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے چھاڑ ماری سی، میں کہا پہلی تے گل انہیں چھاڑ ماری نہیں، انہوں نے تے سٹیا گیا سی نا، تے میں کہا یہ مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام دے واقعہ تو بھائی سچیاں ہونے واسطے 2 بندیاں دا آگے چھاڑ مارنا ضروری نہیں، وہ کلا ہی مارے، تے میں کہا بھائی جان تسی کلے مار جو، جے ابراہیم علیہ السلام دی طرح تسی باہر آ گئے تے پھر تہاڈی سچائی ویسی ثابت ہو جائے۔ تو بہرحال مبالغے کے لیے میں نے یہ خوش طبعی کے لیے بات کی ہے۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وضو کرنا اور اللہ تعالیٰ سے کرنا کہ جو سچا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اور جو جھوٹا ہے اللہ اس پر لعنت کرے اور اللہ اس کو تباہ و برباد کرے۔ آیت مباہلہ اتری، لما نزلت هذه الآیت ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم خود آتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لے کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی، عہد مبالہ، دعا علیًا و فاطمہ و حسنا و حسینا، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مبالہ کرنے کے لیے آیت مبالہ نازل ہوئی، آپ نے سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن و حسین کو بلا کے کہا اللہم، دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی،
اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ ایسے ہی مسلم کی دعا تھی نبی پاک کی، اور آپ کی دعا کے ساتھ قرآن مجید کی نص سے صرف نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ قرآن مجید کی نص کے مطابق قرآن مجید میں سورہ النساء آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک جو مضمون آتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس میں صرف اور صرف مجرد نبی پاک کی بیویاں ہی اہل بیت ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بتا کے کہا اس حدیث کے اندر کہ قرآن مجید نے تو اللہ تعالیٰ کے کلام نے صرف میری بیویوں کو اہل بیت بتایا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے الہام سے اور اپنی حدیث سے تفسیر کے ساتھ بتا رہا ہوں میری بیویاں بھی اہل بیت ہے۔ اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اور اللہ یہ بھی اہل بیت ہے۔ بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، اور حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور علی یہ اہل بیت ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کر کے بتایا۔ آگے چلیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کون ہے، کہاں ہے، کیا ان کے درمیان کوئی بغض ہے، ناراضگی ہے؟ نہیں، صحابہ کرام اہل بیت کے فضائل کی حدیث صحابہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث سیدہ عائشہ ام المومنین سے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرج غداۃ وعلیہ کساء مرحل من شعر اسود، آپ علیہ السلام نکلے صبح کے وقت اور آپ پر کالے بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر تھی۔ فجاء الحسین جاء الحسن فادخلہ فی، جناب حسن آئے ان کو اپنی چادر میں لیا، حسین آئے ان کو چادر میں لیا، فاطمہ آئیں ان کو اپنی چادر میں داخل کیا، اور علی آئے ان کو اپنی چادر میں داخل کیا۔ میں اب بتا چکا ہوں قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے 33 34 تک صرف نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ثابت ہوتی ہیں۔ نبی پاک نے ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت یہ چار بھی اہل بیت کے اندر شامل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت کے اندر سیدہ فاطمہ کو بلایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدہ فاطمہ سے سرگوشی کی، وہ رو دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی کے لیے آپ نے ان کے کان کے قریب اپنے منہ مبارک کو کیا تو سیدہ فاطمہ ہنس پڑی۔ وہ کیا تھی سرگوشی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی جنت کی عورتوں کی تجھے سردار بنا دیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی من ابغضها فقد ابغضنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ بھی غزوہ تبوک کی حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ سیدنا علی کو پیچھے چھوڑ گئے۔ سیدنا علی دوڑے دوڑے پیچھے گئے، وہ علی جس نے غزوہ بدر کے فاتح ہیں، غزوہ بدر کے جس نے پہلے مشرکوں کے پہلے کافر کو گرایا، وہ جناب علی ہیں۔ غزوہ تبوک کے پیچھے جا رہے، پیچھے چھوڑ کے جا رہے، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کہ تجھے بات پسند نہیں ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی جب میں تجھے تبوک پہ جا رہا، پیچھے مدینہ میں چھوڑ کے جا رہا، آج تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، تیرا میرے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انہو لعہد النبی الامی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق،
کہا نبی پاک نے میرے ساتھ یہ عہد کیا تھا. جناب علی کہتے ہیں نبی پاک نے یہ عہد کیا تھا, علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن کرے گا, اور تجھے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا. تیرے ساتھ کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور تیرے ساتھ کوئی منافق محبت کر سکتا نہیں. اہل السنہ سیدنا علی سے محبت کرتے, سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے, سیدنا حسن و حسین سے محبت کرتے, اور نبی پاک کے تمام اہل بیت سے محبت کرتے, تمام صحابہ سے محبت کرتے. ہم درمیانے لوگ ہیں, ہم رافضی بن کے صحابہ پہ تنقید نہیں کرتے اور ناسبی بن کے اہل بیت پہ تنقید نہیں کرتے. حسن و حسین کے حوالے سے ایک دو بات سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, جامع ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے, خطبے پہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ, ارشاد فرما رہے خطبہ, جناب حسن و حسین آئے اور انہوں نے قمیصیں بڑے جبے پہنے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کے درمیان سے چلتے ہوئے آ رہے, وَيَعْثُرَانِ, اور اٹک اٹک کے گر رہے تھے. ایک بار گرے, دوسری دفعہ گرے, تیسری دفعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم اصبر, میں صبر نہیں کر سکا, ممبر کو چھوڑا, خطبہ کو چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, حسن و حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لائے, اپنے سامنے بٹھایا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما, اے اللہ میں ان دو سے پیار کرتا ہوں, اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. اللہ اس ہر بندے سے محبت فرما جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ جناب حسن و حسین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا, اے اللہ یہ دو دنیا کے اندر میرے دو پھول ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم. سیدنا حسن کے بارے میں تو کیا ہی ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا, آپ علیہ السلام ایک دن اپنے کندھے پہ جناب حسن کو اٹھائے ہوئے برا ابن عازب بیان کرتے ہیں, اور آپ کہہ رہے تھے ایک دفعہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے, ایک دفعہ حسن کی طرف دیکھتے, پھر بات کرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھتے, پھر حسن کی طرف دیکھتے, اور فرماتے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. صحیح بخاری کی حدیث. آپ فرماتے یا اللہ یہ میرا بیٹا لیڈر ہے, سردار ہے, سید ہے, بڑے باپ کا بڑا بیٹا اور بڑے نانے کا عظیم نواسا ہے. اللہ مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے دو متحارب گروپوں کے اندر صلح کا کام کروا دے. پھر ہوئی وہ صلح, ہوئی صلح. جب وہ صلح ہوئی تو پتہ کیا ہوا, کیا ہوا؟ سیدنا حسن بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو نعرے مارنے والے تھے اہل بیت کے, انہوں نے سیدنا حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. انہوں نے کہا یا آرن للمسلمین, ہائے تو نے تو مسلمان, تو نے مومن, یا آرن للمؤمنین. حسن جناب معاویہ کی بیعت کر کے اور ساری خلافت ان کے حوالے کر کے آپ نے تو مومنوں کو شرمندہ کر دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جناب حسن نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا العار خیر من النار, جس کو تم آر کہہ رہے ہو یہ جہنم کی آگ سے تو بہتر ہے. رضی اللہ تعالی عنہم. اور اس میں قاتل کون تھا؟ واقعہ کربلا میں اہل بیت کا قاتل کون تھا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر حج کے موقع پر تھے, کچھ لوگ آئے کوفے سے, عراق سے. انہوں نے کہا ہم مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. کون بزرگ بڑا شیخ الحدیث ہے, اس سے مسئلہ پوچھنا ہے. کہا ھذا عبداللہ ابن عمر, یہ عبداللہ ابن عمر ہے. کعبے کی چھت کے ساتھ, کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے گئے. انہوں نے کہا اگر حرم وچ مکھی مار دیے تو دا کفارہ کی ہوندا ہے؟ جے حرم وچ مکھی مار دیے, ذباب, بعوضہ, اگر حرم کے اندر مکھی یا مچھر مار دیں کفارہ کیا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عمر نے کن کے خلاف پرچہ کٹوایا, اور میں بھی ان کے خلاف ہی سمجھتا ہوں. میں عبداللہ ابن عمر کے جو انہوں نے کیس درج کروایا تھا 14.5 سال, میں آج تک اس کی پیروی کر رہا ہوں, آج تک میں اس کیس کی پیروی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاؤلائے اہل العراق یسألونی عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ. یہ اہل عراق کے لوگ, ان کو شرم نہیں آتی کہ
کہ یہ مکہ میں مکھی مارنے کے کفارے کا مجھ سے سوال کرتے ہیں، جبکہ ان عراقیوں نے، ان کوفیوں نے نبی پاک کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا، وہاں پر انہیں کفارہ یاد نہیں۔ ایک دوسرا حوالہ، دوسری ایف آئی آر بھی کٹی ہوئی ہے، 2 ایف آئی آر ہیں اہل کوفہ کے خلاف اور اہل عراق کے خلاف، اور لوگوں نے اس کیس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کون؟ یہ نبی پاک کی ازواج مطہرات میں سب سے آخر پہ فوت ہونے والی ہیں، ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں فوت، سب سے لمبی عمر، اور ان نے واقعہ کربلا ان کی حیات کے اندر ہوا ہے۔ باقی تمام ازواج مطہرات واقعہ کربلا جب سیدہ ام سلمہ مدینہ کے اندر موجود تھیں، ان کو خبر پہنچی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت کے سمیت شہید کر دیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ پر غشی آگی، مسند احمد کی میں صحیح سند کے ساتھ، تاریخی بات نہیں ہے۔ سیدہ ام سلمہ کو غشی آئی، جب غشی سے افاقہ ہوا، ہوش آئی، انہوں نے کہا لعن اللہ اہل العراق، اللہ اہل عراق پہ لعنت کرے، انہوں نے نبی پاک کے پھول کو مسل کے رکھ دیا ہے۔ 2 ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ فیصلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ میں نے بات کہی تھی، ایک رافضی جو نبی پاک کے صحابہ سے بغض رکھتے، اور ایک ناسبی جو اہل بیت سے محبت کرتے۔ ہم اہل السنہ ہیں، امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم درمیانی امت ہیں، ہم نبی پاک کے صحابہ سے والہانہ محبت کرتے اور نبی پاک کے اہل بیت سے والہانہ محبت کرتے، ان پہ درود و سلام پڑھتے، ان کی محبت کو ایمان سمجھتے، ان سے بغض کو نفاق اور کفر اور طغیان سمجھتے۔ جو میں نے قرآن و سنت کے مطابق بیان کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو مجھ سے کوئی بات کم علمی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے، یا جوش جذبات کے اندر ایسی نکل گئی ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو یا آپ کو گراں گزرنے والی ہو، تو میں اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے معذرت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔